بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ سلطان محمود ہندوستان پر کئی کامیاب حملے کر چکا تھا، لیکن ایک شہر میں آ کر فتح اس سے روٹ چکی تھی۔ ناکامی بار بار اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ کئی کوششوں کے باوجود سومناتھ کی بت شکنی کرنے میں ناکام رہا تھا۔ ناکامی کے بعد اس نے امید بھری نظروں سے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، سہارے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ مشکل کے اس وقت میں اسے ایک صاحب کرامت درویش کا پتہ چلا، جس کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی تھیں، لیکن بادشاہ وہاں جانا توہین سمجھ رہا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا پہلے درویش کی ولایت کو آزمایا جائے، اگر وہ اس آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترے تو پھر اس سے مدد مانگی جائے۔ اب سلطان نے اپنے خاص غلام ایاز کو بلایا اور کہا کہ میں ایک صاحب کرامت بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے بقول اس کا دوسرا ثانی کرۂ ارض پر موجود نہیں، لیکن میں اس سے ملاقات سے پہلے اس کے روحانی کمالات اور مقام کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تمام انتظامات تم کرو گے، یہ تمام خفیہ طور پر ہوں گے۔ خدام اور کنیزوں کو ساتھ لے جاؤ، ہم اس کی درگاہ سے کچھ دور قیام فرمائیں گے۔ ایاز نے سلطان کے حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ اب سلطان کنیزوں، غلاموں اور ایاز کے ساتھ اس درویش کی طرف روانہ ہوا اور قریب جا کر خیمے لگا دیے۔ خیمے لگ گئے تو سلطان نے درویش کی طرف اپنے چند آدمی روانہ کیے اور انہیں یہ پیغام بھجوایا: خدا کا فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسولوں کی اطاعت کرو، اس کے بعد حاکم وقت کی اطاعت کرو، پھر میرا سلام دینا اور کہنا سلطان محمود غزنوی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ درویش نے جب بادشاہ کا پیغام سنا تو ادائے بے نیازی سے فرمایا: مجھے اللہ نے بادشاہ کی آمد کی اطلاع پہلے ہی دے دی ہے۔ دوسری بات اس کے پیغام کی ہے تو میں اللہ کی اطاعت میں اس قدر گم ہوں کہ مجھے کسی اور کی اطاعت کا ہوش ہی نہیں ہے۔ ان حالات میں امیر کی اطاعت کی پرواہ بھی نہیں، اس لیے بادشاہوں کو ضرورت ہے تو وہ خود فرش نشین کے پاس آ جائیں۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ پیغام سنا تو برملا پکار اٹھا: یہ واقعی کوئی صاحب کرامت کامل بزرگ ہیں۔ غلام ایاز نے ادب سے کہا: شہنشاہ حضور، میں تو پہلے ہی فکر مند تھا کہ کہیں یہ بزرگ آپ کے پاس آنے سے انکار ہی نہ کر دیں، کیونکہ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی اللہ کے حقیقی بے نیاز بزرگ ہیں۔ ایاز کی بات سن کر محمود نے فیصلہ کیا کہ درویش وقت کی بارگاہ میں بنفس نفیس جایا جائے۔ اب بادشاہ نے ایاز کو حکم دیا کہ میری جگہ وہ شاہی لباس پہن لے، اور خود ایاز کا غلامانہ لباس محمود نے پہن لیا اور صحت مند کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا دیا گیا، اور سب کو حکم جاری کیا کہ وہ اپنی زبان بند رکھیں، اور ایاز کو تاکید کی کہ وہ فقیر کے حضور بطور بادشاہ پیش ہوگا اور محمود بطور غلام پیش ہوگا۔ بادشاہ ابھی بھی بزرگ کی ولایت آزمانے کے چکر میں تھا۔ اب جب ایاز اور محمود درویش کے دربار میں پہنچے تو ایاز نے بادشاہوں کی طرح سلام کیا۔ اب درویش نے ایاز کے سلام کا جواب تو دیا، لیکن اصل توجہ محمود کو دی۔ ایاز کو توجہ نہ دی اور زیادہ گفتگو محمود سے کی۔ آخر محمود نے کہا: حضرت، آپ ہمارے بادشاہ پر توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو درویش نے دھیمے اور دل نشین لہجے میں فرمایا: میں تیرے بادشاہ سے نہیں، تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ محمود نے حیرت سے پوچھا: حضرت کیوں؟ تو درویش نے گہری نظروں اور تبسم بھرے لہجے میں کہا: اس لیے کہ تمہارا بادشاہ چند لمحوں کا ہے۔ محمود حیرت سے بولا: حضور، میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ تو درویش کے لہجے میں اب ہلکا سا جلال آ گیا اور کہا: فریب کا جال تو بن سکتے ہو، مگر میری آسان بات نہیں سمجھ سکتے۔ تم نے میرا امتحان لینے کے لیے اپنے غلام کو شاہی لباس پہنا کر بادشاہ بنایا تاکہ تم مجھے اپنے سامنے شرمندہ کر سکو، لیکن یہ تمہاری حماقت ہے۔ تو ایسے ہزار شاطرانہ چال بولے، میرا خدا مجھے سرخرو ہی کرے گا۔ بادشاہ اپنے ہی عرقِ ندامت میں ڈوب گیا اور شرمندہ معذرت خانہ لہجے میں بولا: میں نے جال ضرور بچھایا، مگر آپ جیسا شوباز میرے جال میں نہیں پھنس سکا۔ پھر درویش نے پرجلال آواز میں کہا: ان غیر محرم عورتوں کو باہر نکال دو تاکہ تمہارے ساتھ کوئی بات کی جا سکے۔ محمود نے شرمندہ ہو کر کنیزوں کو باہر بھیج دیا تو درویش نے دعا دی اور کہا: خدا تمہاری عاقبت سنوار دے۔ محمود نے آپ کی خدمت میں اشرفیوں کی بوری پیش کی تو فقیر نے کہا: پہلے تم میری یہ خشک روٹی کھاؤ۔ بادشاہ نے روٹی منہ میں ڈالی، مگر کوشش کے باوجود اسے نگل نہ سکا۔ معذرت کی کہ روٹی مجھ سے نگلی نہیں جا رہی۔ درویش نے فرمایا: جس طرح میری خشک روٹی تم نہیں نگل سکتے، اسی طرح تمہاری اشرفیاں میرے حلق میں پھنس جائیں گی، لہٰذا ان کو واپس لے جاؤ۔ بادشاہ نے کہیں زیادہ منت سماجت کی، لیکن بے نیاز درویش انکار ہی کرتا رہا۔ پھر بادشاہ نے دعا کی درخواست کی کہ دعا کیجیے خدا مجھے سومناتھ کا قلعہ فتح کرنا نصیب کرے۔ درویش باکمال نے دعا فرمائی اور اپنا پیراہن بادشاہ کو دیا
اور پرجلال لہجے میں کہا، اب تم جب حملے کی غرض سے ہندوستان جاؤ تو نماز کے بعد میرا یہ پیرہن ہاتھ میں پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا، خالق کائنات تمہیں عظیم الشان فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ محمود ہندوستان گیا تو درویشی خدا کے پیرہن کی بدولت فاتح سومنات بن کر لوٹا، اور آنے کے فوراً بعد درویش کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکریہ ادا کیا، بہت سارے تحائف اور اشرفیاں پیش کی اور درخواست کی کہ کوئی حکم ہو تو میں بجا لانے میں خوشی محسوس کروں گا۔ سلطان نے فقیر کی خانقاہ کی بہت زیادہ تعریف کی تو بے نیاز فقیر نے فرمایا، محمود تم اتنی وسیع اور اس سلطنت کے اکلوتے وارث ہو، دنیا جہان کی نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہیں، اس کے باوجود تمہاری ہوس کم نہیں ہو رہی، وسیع اور اس سلطنت کے ہوتے ہوئے پھر بھی درویش کی جھونپڑی پر نظر رکھتے ہو۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور رخصت ہونے لگا تو درویش اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ محمود بولا، حضرت جب میں پہلے حاضر ہوا تو آپ نے عزت مجھے بالکل نہیں دی، اب کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، پہلے تمہارے ساتھ شاہی غرور اور جلال تھا اور تم میرا امتحان لینے آئے تھے، جبکہ اس بار تمہارا ظاہر و باطن عاجزی انکساری سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اب تمہاری تعظیم لازم ہو گئی ہے۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی جس درویش کے در پر دامن مراد پھیلائے حاضر ہوا، وہ اپنے وقت کے مشہور و معروف حضرت صاحب ولایت کرامت بزرگ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو روحانی فیض کے لیے حضرت بایزید بستامی کے مزار پر سالوں سال حاضر ہوتے رہے۔ ان سے آپ کا خصوصی روحانی تعلق تھا۔ محمود ایاز کے بہت قصیدے مشہور ہیں۔ محمود غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا، وہ بہت پرعزم اور باہمت بادشاہ تھا۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہر دفعہ کامیاب لوٹا۔ اس نے سومنات کا ناقابل تسخیر منظر توڑا۔ اس پر ہندوؤں کو یقین تھا کہ یہ دیوتاؤں کی رہائش ہے اور کوئی انسان بھی اس کو تسخیر نہیں کر سکتا۔ اس لیے محمود غزنوی کو بت شکن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے سومنات کا منظر گرا کر اس کے سارے بت توڑ دیے۔ ایاز اس کا ایک غلام تھا جو کہ اپنی ذہانت، قابلیت، فرض شناسی، ایمانداری سے محمود کا وزیر خاص بن گیا۔ محمود اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور بہت پسند کرتا تھا۔ محمود کے باقی وزیر اور امراء ایاز سے جلس رہتے اور ہمیشہ اس کی برائیاں اور خامیاں ڈھونڈنے کے لیے کوشاں رہتے، لیکن ایاز نے ہر موقع پر خود کو اس عزت اور اعتماد کا اہل ثابت کیا جو بادشاہ نے اسے دی تھی۔ ایک دفعہ محمود کے تمام وزراء نے مل کر ایاز کی غیر موجودگی میں یہ شکایت کی کہ ایاز ایک غلام ہے اور باقی تمام وزراء بڑے خاندانوں اور نام و نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غلام کی اتنی قدردانی اور اس کو دربار میں اتنی عزت دینے سے ان کو اپنی حد تک محسوس ہوتی ہے۔ ایک غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ایسا مقام دیا جائے۔ محمود نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اگلے دن دربار میں محمود نے ایک بہت قیمتی ہیرا شاہی خزانے سے منگوایا اور ایک ہتھوڑا بھی۔ محمود نے اپنے عالی نسب وزیر کو بلایا اور کہا، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس کو توڑ دو۔ وزیر نے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی کوشش میں کہا، بادشاہ سلامت یہ قیمتی ہیرا ہے اور ریاست کی امانت ہے، اس کے ٹوٹنے سے نقصان ہوگا، اس لیے میرے خیال میں بادشاہ سلامت اپنے فیصلے میں نظر ثانی فرما لیں۔ محمود نے کہا، ٹھیک ہے۔ محمود نے ایک اور وزیر کو بلا کر یہ حکم دیا۔ اس نے بھی اس قسم کی وجہ بیان کی اور خود کو بادشاہ اور قوم کے نقصان سے بچانے کے لیے عقل مند ثابت کیا۔ محمود نے ایک ایک کر کے تمام وزراء کو بلایا اور وہی حکم دہرا دیا، لیکن کسی نے بھی ہیرا نہیں توڑا، انکار بھی نہیں کیا، لیکن کوئی نہ کوئی عقلی دلیل دی اور معذرت کرتا رہا۔ محمود سب سے بہت خوش ہوا کہ انہوں نے بادشاہ اور قوم کو نقصان سے بچایا۔ آخر پر محمود نے ایاز کو بلا کر وہی حکم دیا۔ ایاز نے فوراً ہتھوڑا پکڑا اور ہیرا توڑ دیا۔ پورے دربار میں دہائی مچنے لگی کہ غلام اور چھوٹی سوچ کے انسان نے اپنی کم عقلی سے اتنا بڑا نقصان کر دیا، اس کو کڑی سزا دینی چاہیے۔ محمود بہت برہم ہوا اور اس نے ایاز سے ہیرا توڑنے کی وجہ پوچھی۔ ایاز نے بہت تاریخی جواب دیا اور پورے دربار کا منہ بند کر دیا۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ کا حکم اس ہیرے سے بہت قیمتی تھا۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی کا ایک قصہ یوں ہے کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ الغ خان اور قدر خان سائچین کی فوجیوں سے ہوا تو سلطان نے الغ خان کی فوجیوں کو بھاری شکست دی۔ یہ موسم سخت سردی کا تھا۔ برفیلے علاقوں میں سلطان کی فوج کی حالت بہت خراب تھی، لیکن انہوں نے سختی اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اعلان کیا کہ الغ خان کی فوج کا پیچھا کیا جائے۔ سب امیروں نے مشورہ دیا، سردی کی وجہ سے فوج کی حالت بہت خراب ہے، اس کو اس طرح تکلیف نہ دی جائے ورنہ لوگ بددل ہو جائیں گے۔ لیکن سلطان نے اس
اس مشورے کو قبول نہ کیا اور بضد رہے کہ دشمن کی فوج کا تعاقب ضروری ہے، اس لیے فوج کو چاروں ناچار روانہ ہونا پڑا۔ روانگی کی تیسری رات جب جنگل میں پڑاؤ کیا گیا، سخت برف پڑی، اس قدر ٹھنڈ ہوئی کہ فوجیوں کے ہاتھ پیر اکڑ گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے خیمہ لگایا۔ سردی کے اثر کو کم کرنے کے لیے بہت سی انگیٹھیاں جلائی گئیں۔ اس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سلطان کا خیمہ اتنا گرم ہو گیا کہ لوگ اپنے موٹے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے، اندر سے پسینہ آنے لگا۔ یہ کیفیت دیکھ کر سلطان نے اپنے غلام سے عذرائے تفریح کہا، دیکھو، باہر جا کر دیکھو، ذرا سردی سے کہو اس قدر جان توڑ کوششیں کیوں کر رہی ہے؟ ہم پر تمہارا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ ہم لوگوں کا تو گرمی سے یہ حال ہے کہ بدن سے کپڑے اتارنے پڑ رہے ہیں۔ غلام کچھ دیر کے لیے باہر جا کر لوٹ آیا اور بولا، حضور، سردی یہ کہتی ہے کہ اگر بادشاہ اور اس کے مصاحبوں پر میرا زور نہیں چلتا تو کیا، لیکن باقی سپاہیوں کو آج رات میں اتنا ستاؤں گی کہ کل صبح بادشاہ کو اپنے گھوڑوں کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے کرنی پڑے گی۔ غلام کا یہ تیکھا جواب سن کر بادشاہ نے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ ناظرین، محمود غزنوی جب کسی جنگ کے لیے روانہ ہوتا تو میدانی جنگ میں خیمے لگنے کے بعد وہ مقابلے سے پہلے والی رات عبادت میں بسر کرتا تھا اور اللہ سے کامیابی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا۔ اسے سخت سردی میں گرم پانی نہیں ملا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کیا۔ ایک بار خادم نے کہا، حضور، صبح جنگ ہونی ہے، آج کی رات تو آپ آرام کر لیجئے۔ فرمایا، میرا کام آج کی رات ہی تو ہے، کل کا کام اللہ کا ہے۔ وہ دعا میں اللہ سے فریاد کرتے کہ الہی، ہم دو فریقوں میں جو تیرے بندوں کے حق میں بہتر ہو، اسے فتح عطا فرما۔ محمود غزنوی نے ہمیشہ ان راجوں مہاراجاؤں کے ساتھ جنگ کی جنہوں نے مخلوق خدا کے لیے زمین تنگ کر دی۔ وہ حافظ قرآن تھے، انہیں علم حدیث سے بھی بے حد محبت اور رغبت تھی۔ حدیث سے لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ رات کے وقت علماء کرام کے ساتھ ان کی نشست ہوتی، علماء کرام احادیث بیان کرتے جاتے اور وہ پوری توجہ سے سنتے۔ فارسی شاعری کو بھی فروغ دینے میں محمود غزنوی پیش رہے۔ ان کے دربار سے 400 فارسی شعراء وابستہ تھے۔ ان کے علم دوستی کا یہ نتیجہ نکلا کہ دور و نزدیک سے علم و فن سے وابستہ افراد غزنی میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ محمود غزنوی ادیبوں اور شاعروں کی حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ ہر سال علماء اور شعراء کی حوصلہ افزائی کے لیے 4 لاکھ دینار خرچ کیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی کے دربار سے ایک اور اہم شخصیت بھی وابستہ تھی۔ وہ مسلمان سائنسدان، سیاح، فلسفہ اور ریاضی سمیت کئی علوم کے ماہر ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی تھے۔ محمود غزنوی ان کی بے حد قدر کیا کرتے تھے۔ البیرونی نے یہاں آ کر سنسکرت زبان سیکھی اور عربی سے سنسکرت اور سنسکرت سے عربی زبان میں نہایت قیمتی کتب کے ترجمے کیے۔ ان میں کتاب الہند اور آثار الالباقیہ مشہور ہیں۔ یہ کتاب تاریخی معلومات کا گراں قدر خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ فارسی زبان کا لازوال شاعر فردوسی بھی انہی کے دربار سے وابستہ تھا۔ فردوسی کی شعرۂ آفاق نظم شاہنامہ فارسی ادب کا خزانہ ہے۔ اس میں جنگوں کی تفصیل ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 1000 سال قبل جنگی آلات کی صورتحال کیا تھی۔ محمود غزنوی نے اس عظیم شاعر کی ہر ممکن سرپرستی کی۔ محمود غزنوی کے دور میں ہی لاہور علم و ادب کا گہوارہ بنا۔ اس کے علاوہ غزنی میں بھی ایک بڑی یونیورسٹی قائم ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا کتب خانہ تھا جس میں دنیا بھر سے نایاب کتب جمع کی گئیں۔ یونیورسٹی میں ایک عجائب گھر بھی تھا جہاں دنیا بھر کی نادر و نایاب اشیاء کا بڑا ذخیرہ تھا۔ محمود غزنوی کی علم پروری کا یہ عالم تھا کہ وہ جو بھی شہر فتح کرتا وہاں کی علمی کتابیں اکٹھی کر کے غزنی لے آتا اور شہر کے عالموں اور ماہرین کو بھی غزنی چلنے کی دعوت دیتا۔ غزنی میں مساجد اور دیگر خوبصورت عمارتوں کا حسن جھلکتا تھا۔ ایک انگریز مورخ کے بقول پوری خلافت عباسیہ میں کوئی شہر غزنی کی عمارتوں کی شان و شوکت جیسا نہیں تھا۔ عدل و انصاف کا بول بالا رکھنے کے لیے محمود غزنوی نے ہر شہر میں قاضی مقرر کیے تھے جو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالی ہمیں نیک، عادل اور امت مسلمہ کا درد دل رکھنے والے حکمران عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔